بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامی تعلیمات چینل کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، آن لائن اسلامی تعلیمات، مختلف اسلامی ویڈیوز، عقائد، قرآن و سنت، احکامات، شرعی احکام، وظائف و دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، لہٰذا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصے دار بنیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم وظیفے اور اہم دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گویا وہ ایسا وظیفہ ہے اور ایسی دعا ہے جو ہمارے لیے تقریباً ہر بیماری سے علاج کا ایک سنہری موقع ہے۔ ہر بیماری سے علاج کے لیے جسے تجویز کیا گیا، اور جہاں قرآن و سنت، قرآن مجید، فرقان حمید ہم مسلمانوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ذریعہ نجات ہے، اس کی آیات کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی طرح آقائے نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ایسی دعائیں، ایسے وظائف، ایسی احکامات عطا فرمائے ہیں جو ہمارے مسائل کا حل بھی ہیں، ہمارے لیے کئی بیماریوں کی شفا بھی ہے، اور بے شمار گویا خزائن اور انمول موتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے بھی احادیث مبارکہ جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم اس بات کو کہا جاتا ہے کہ مختصر سا جملہ ہو، مختصر سی بات ہو، لیکن اس میں گئے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات جو تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، وہ جوامع الکلم تھے، حکمت کے پر موتی تھے، حکمت سے بھرے ہوئے جواہرات تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی ایسے انمول موتیوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے لیے ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور آج جس دعا کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ دعا گویا ایک احادیث مبارکہ کے مطابق 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ 99 بیماریوں کا اس دعا کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور ایک احادیث مبارکہ میں اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا، اور ایک دوسری روایت میں اسے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ انتہائی مختصر سی دعا ہے، ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان اس دعا سے، اس وظیفے سے واقف ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس ایسے جو ہے مواقع ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے خزانے ہوتے ہیں، ایسے جو ہے کہ کہتے ہیں چانس ہوتے ہیں، گولڈن چانس ہوتے ہیں کہ ہم ان خزانوں سے، ان مواقع سے، ان آیات سے فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر، اپنی دنیا میں مگن ہو کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید، فرقان حمید کے ان انمول موتیوں کو، ان آیات کو، ان حکمت بھرے مواعظ کو ہم جو ہے بھول جاتے ہیں، ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آج جس آیت کا ذکر کر رہا ہوں، یا جس دعا کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ دعا بھی بڑی عمدہ اور بڑی شاندار دعا ہے، جسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا۔ وہ خزانہ انتہائی آسان ہے، اور وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اسے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لا حول عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں اسے 99 بیماریوں کا علاج قرار دیا گیا، اور ان 99 بیماریوں میں سے 99 بیماریوں میں سے سب سے کم تر جو بیماری ہے جس کا علاج اسے قرار دیا گیا، فرمایا کہ وہ ہم ہے۔ اور ہم عربی زبان میں کہا جاتا ہے غم کو، غم، تکلیف، رنج، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آج ہم اس ہم کا ترجمہ ہم کا ترجمہ میڈیکل سائنس کی ڈکشنری سے کریں، اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیٹ میڈیکل سائنس کی ڈکشنری میں ڈھونڈے، تو اس کا مطلب ہمیں ملتا ہے ڈپریشن۔ گویا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ ہیزیٹیشن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن، یہی ٹینشن، یہی پریشانی بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں عالمی ادارہ صحت نے دنیا کی 10 بڑی بیماریوں میں ڈپریشن کو شمار کیا ہے، اور تقریباً ہر تیسرا چوتھا فرد جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اندازہ لگا جب دنیا کی 10 بڑی بیماریوں میں ڈپریشن کا شکار ہے، اور وہ ڈپریشن کو حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے کم تر بیماری قرار دیا گیا جس کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، تو اور جو بیماریاں ہیں چھوٹی موٹی، تو وہ اس آیت کے آگے یا اس دعا کے آگے ان کی حیثیت ہی کیا ہوگی۔ لہذا اس دعا کی عظمت، اس دعا کی حیثیت، اس دعا والے خزانے سے متعلق آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شاندار یہ آیت ہے، کتنی شاندار یہ دعا ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس مختصر سے جملے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔